الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 119 نمبر آیت میں نے پڑھی. اللہ پاک نے فرمایا اور اے رسول ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہ ہوگی. اس میں ایک لفظ آیا ہے نذیر، اس کی وضاحت انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا سورہ ملک میں کہ جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر، تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں ملا تھا؟ تجھ کو کوئی خبردار کرنے والا نہیں ملا جو تجھے اس دوزخ سے ڈراتا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی. دوسرا سورہ فاتر 35 نمبر سورت جو ہے اس کی 24 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو، وارنر، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا کہ برے کاموں کے انجام سے وہ ڈرائے. اللہ پاک نے فرمایا کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی نذیر نہ آیا. سورہ احقاف 46 نمبر سورت ہے، اس کی 21 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اور اس کے آگے پیچھے نذیر گزر چکے تھے، یعنی انسان کے آگے پیچھے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے گزر چکے تھے. تو آدمی سوچتا ہے کہ نذیر سے مراد صرف نبی ہی ہے. تو حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جس لفظ کی تشریح فرمائی کہ نذیر 10 قسم کے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ نذیر 10 قسم کے ہیں، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص، واقعہ یا چیز جو آخرت کی یاد دلائے وہ نذیر ہے. ہر وہ شخص، کوئی واقعہ یا کوئی شے جو آخرت کی یاد دلائے وہ نذیر ہے. ان 10 میں سے سب سے پہلے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، کہ انہوں نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا کہ برے کاموں کا انجام یہ ہوگا، ان کاموں سے بچ جاؤ، اور اس میں انہوں نے ذرا بھی کمی نہیں کی. اس کے بعد نذیر ہے کتاب الہی. اپنے اپنے دور میں جو کتاب اللہ پاک نے نازل فرمائی ہر نبی پر، تو وہ کتاب جو تھی وہ بھی لوگوں کو خبردار کرتی تھی، اچھے کاموں کا یہ بدلہ ملے گا، برے کاموں کا یہ بدلہ ملے گا. تو وہ بھی خبردار کرتی تھی، جس کو کہتے ہیں ان ٹائم وارن کرنا کہ بھئی بچ جاؤ. بہت پہلے انہوں نے سمجھا دیا کہ تیرے پاس ابھی مہلت عمل ہے، برے کاموں سے بچ جا. تیسرا جو نذیر ہے وہ ہے علماء، کہ جو علماء ہیں وہ اپنے اپنے دور میں ہر امت کے علماء لوگوں کو خبردار کرتے رہے، خبردار کرتے ہیں اور آئندہ بھی خبردار کرتے رہیں گے کہ بھائی ان کاموں کا انجام یہ ہوگا اور ان کاموں کا انجام یہ ہوگا.
चौथा जो नज़ीर है वो है अकल। आदमी अकल से मालूम कर लेता है कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, इसका अंजाम इस जहान में अच्छा होगा, अगले जहान में अच्छा होगा, और बुरे काम का अंजाम इस जहान में बुरा होगा, अगले जहान में बुरा होगा। पांचवा जो नज़ीर है वो है ज़मीर। इंसान का ज़मीर जो है ये वो वाहद मुफ्ती है जो कभी भी गलत फतवा नहीं देता। जो दुनिया के मुफ्ती हैं, हो सकता किसी भी किस्म के प्रेशर में आकर वो बात को थोड़ा बदल दें या पूरा ही बदल दें। ज़मीर एक ऐसी चीज़ है कि कोई हाल हो, कोई शख्स हो, बड़े मर्तबे का छोटे का, उसको वो साथ साथ बताता रहता तू ये गलत कर रहा है, और उसको मुतमइन करने के लिए आदमी बहाने बनाता है। जितने बहाने मैं आपसे कोई भी बहाना बनाऊं किसी बात का, तो आप ये समझ लें कि वो बहाना मैं आपको मुतमइन करने के लिए नहीं, मैं अपने ज़मीर को मुतमइन करने के लिए मैं बना रहा हूँ। क्यों? वो ज़मीर आदमी को टिकने नहीं देता। इसीलिए जो कातिल हैं, जो जालिम हैं, वो डाकू हैं, वो नशा करते हैं ताकि वो उनकी अकल जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, उनका ज़मीर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। वरना कोई कत्ल ऐसा नहीं जिसके बाद कातिल शराब नहीं पीता, क्योंकि उसने पता होता कि मैंने क्या किया। तो सबसे जो बहुत चौकस नज़ीर है वो ज़मीर है इंसान का, कि वो किसी वक्त भी वो नागा नहीं करता टोकने में कि ये तुम गलत कर रहे हैं। आदमी दलीलें लोगों को बता रहा होता है, समझा रहा होता है, बहाने बना रहा होता है, किस्से कहानियाँ बना बना के उनको चक्कर दे रहा होता है, लेकिन ज़मीर उसका साथ साथ बताता जा रहा है कि ये तू गलत कर रहा है। और इसी को मुतमइन करने के लिए आदमी बहुत किस्म के रूप बेस बदलता है और बड़े कई किस्म के खर्चे करता है। मसलन हम देखते हैं कि जो बदकारी के शोबे से मुतल्लिक हैं लोग, वो हस्पताल बनवाएंगे, वो मस्जिदें भी बनवाते हैं, वो तकरीबात भी इस्लामी जहाँ वो मनाते हैं अपने आप को मुतमइन करने के लिए। अगर हम ये काम करते हैं तो हम इसके बदले में ये काम भी करते हैं, सिर्फ इसको थोड़ा सुलाने के लिए। और जिसका ज़मीर सो गया उसके बाद उसको कोई नबी, कोई किताब, कोई शय उसको नहीं जगा सकती, ना उस पर कोई असर होगा। जिसको कहते हैं कि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। छठा जो खबरदार करने वाला है कि खबरदार हो जा, ध्यान कर, वो है सफ़ेद बाल। जिस किसी के सफ़ेद बाल हो गए इसका मतलब ये है कि अब तेरी वापसी नज़दीक है। लिहाजा जो सफ़ेद बाल है वो भी आदमी को खबरदार करते हैं कि अब तू बाज आ जा, समझ जा। और एक रवायत में है कि जिसकी उम्र 60 साल हुई उसके बाद अल्लाह ने उसका कोई बहाना नहीं सुना। तो अल्लाह पाक से रहम की ही उम्मीद की जा सकती है, वरना तो 60 साल के बाद भी आदमी से गलतियां तो होती। सातवां जो खबरदार करने वाला है वो है पोता। जिस आदमी के पोता पैदा हो गया ना, अब वो समझे कि तीसरी पुश्त मैंने देख ली है, अब रवानगी, अब इससे आगे कोई और मंसूबा नहीं चलेगा। आठवां नज़ीर है बीमारी, कि जो बीमारी है वो भी आदमी को खबरदार करती है कि हो सकता है इसी बीमारी में तू रवाना हो जाए, और होते भी है, उसमें कोई उम्र का भी लिहाज नहीं होता। 9 नंबर जो है खबरदार करने वाला इंसान को वो है हादसे, एक्सीडेंट्स। कि आदमी जब दुनिया में हादसे देखता है कि एक आदमी अच्छा भला गया है घर से, 1 मिनट के बाद उसकी इतला आ जाती है, तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये जो हादसे हैं ये भी इंसान को खबरदार करते हैं, ये भी इंसान के लिए ज़मीर है, ये नज़ीर है कि भाई तू थोड़ा मुहतात हो जा, तेरे साथ भी ये हो सकता है। 10 नंबर जो समझाने वाला है वो है जनाजे। जब आदमी किसी जनाजे को देखता है या उसके साथ जाता है,
उस वक्त साथ पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं, जो हम पढ़ते हैं ये पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं, कोई जिक्र नहीं उसके साथ सिर्फ याद दहानी है कि एक दिन इसी तरह मैं भी जा रहा हूँगा। और घर के बिल्कुल पास होता है कब्रिस्तान। आदमी अपनी ज़िंदगी में हज़ारों मील से वापस आ जाता है घर, लेकिन वो 10 फुट से वापस नहीं आ सकता। एक दिन मैं भी इसी तरह जा रहा हूँगा। अब ये जो मैंने बात की है, इसके तहत कोई दुनिया का शख्स, जंगल में रहने वाला, अनपढ़, पढ़ा लिखा, किसी के पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि सफ़ेद बाल भी सबके आते हैं, पोते भी सबके होते हैं, उम्र भी ज़्यादा सबकी होती है, और सबको ये पता है कि जिसकी उम्र ज़्यादा होगी अब उसकी वापसी का टाइम है। लेकिन इसके बावजूद हमसे गलतियां गुनाह भी होते हैं, किसी उम्र में भी हम बाज नहीं आते। ये इंसान की कमज़ोरी है, बहुत जल्द फिसल जाता है। तो अब करेंगे क्या फिर? कोई ना कोई तो आसरा होना चाहिए कि भाई उसका क्या हाल है। तो अल्लाह पाक ने बख्शिश के बहाने भी बेशुमार रखे। वो बहाने बहाने से मुआफ़ करता है, वो बहाने बहाने से सज़ा नहीं देता। कुरान मजीद में आता है, अगर तेरा रब फ़ौरन सज़ा देना शुरू कर देता या हर गुनाह पर सज़ा देना शुरू करता तो दुनिया ज़मीन पर कोई जानदार बाकी न रहता। लिहाजा उसने बहाने भी बड़े रखे हैं। एक बहाना तो ये है, सबसे पहला ईमान। अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है और खुदा न खास्ता अपने गुनाहों के नतीजे में दोज़ख में गया तो उसकी सज़ा भुगत के उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वापस आ जाएगा, क्योंकि उसका ईमान जो है वो बहुत बड़ी उसके लिए अमान भी है, हिफाजत भी है। तो ईमान जो है ये इंसान को एक आसरा देता है कि भाई शायद मुआफ़ी हो जाए। जैसे एक साहबी जो थे, उन्होंने रवायत बयान की कि एक वक्त ऐसा आ जाएगा क़यामत के नज़दीक, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग कहेंगे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था, ये कलमा, इसका माना हमें नहीं आता, पता नहीं ये क्या है, लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था। तो सुनने वाले ने 3 दफ़ा पूछा, तो 2 दफ़ा तो साहबी ने जवाब नहीं दिया, तीसरी दफ़ा जवाब दिया। उसने पूछा कि क्या ये कलमा उनको फिर कोई फ़ायदा देगा? तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा हाँ, उन्हें दोज़ख से निजात देगा। तो ये जो ईमान है ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने एक हमारे लिए आसरा रखा है कि इंशाअल्लाह कभी ना कभी जान छूट जाएगी। दूसरा है अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, मान लेना बात, उनके कहने के मुताबिक अमल करना, ये भी इंशाअल्लाह इंसान को निजात दिलाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, ये भी, रिश्तेदारों से नेक सलूक। बेटियाँ, जिसकी 3 बेटियाँ हुई वो दोज़ख से बचा लेंगी बाप को, बल्कि माँ बाप को। जिस पूछा गया हुजूर 2 आपने फरमाया 2 भी, पूछा गया 1 आपने फरमाया 1 भी, किसी ने पूछा हुजूर जिसकी बेटियाँ, आपने फरमाया बहनें भी बेटियों में दाखिल। तो ये बहाने जो हैं अल्लाह पाक ने रखे हैं, बख्शिश के भी बहाने हैं, क्योंकि जितनी आदमी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो अमल नहीं करता, अमूमन फिसल जाता है, अमूमन गलती हो जाती है, जानते बूझते प्लानिंग के साथ आदमी करता है। जो भूल चुका है वो तो सबको जानते कि माफ़। तो ये जो मुसीबतें आती हैं ये भी बहाने बन जाते हैं इंसान की बख्शिश के। मसलन आप अलैहिस्सलाम ने पूछा साहबा से कि बे औलाद किसको कहते हैं? औंतरा, अबतर किसको कहते हैं? जिसको हम पंजाबी में औंतरा कहते हैं। तो उन्होंने कहा जी जिसकी औलाद ना हुआ, आपने नहीं, जिसका छोटा बच्चा कोई फौत ना हुआ, मतलब जिसका छोटा बच्चा फौत हुआ है वो भी अपने माँ बाप के लिए बख्शिश का बायस होगा। इस तरह किसी खातून ने पूछा हुजूर मेरी इतनी बेटियां या बेटे फौत हुए हैं, छोटे बच्चे, मैं वो तुम्हें फ़ायदा देंगे। बाकी अल्लाह पाक की शान देखें और अपने जो हैं
اعمال ان کو دیکھیں تو ہمارا کوئی عمل بھی اس کی شان کے لائق نہیں۔ ایک آدمی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مثال سنی تھی، فرماتے تھے کہ عباسی دور کی بات ہے، کسی صوبے میں، سلطنت بہت بڑی تھی، کسی صوبے میں خشک سالی ہو گئی، تو جو جنگل میں تالاب تھے ان میں سے لوگ پانی لاتے پیتے، انہی میں سے جانور پیتے، انہی میں سے درندے پھرتے ہیں۔ تو ایک دن میاں بیوی، وہ دو میاں بیوی سے بس انہوں نے سوچا کہ یار ہم تو بڑی دور سے پانی لے کے آتے ہیں، لیکن جو ہمارا بادشاہ وہ تو بڑا نرم و نازک ہوگا، وہ تو پیاسا مر گیا ہوگا، تو ہم ایسا کریں گے یہاں سے گڑا پانی کا اس کو دیں۔ تو اس آدمی نے وہ گڑا پانی کا بھرا اس سے چھپڑ سے، اور وہ بغداد پہنچا تو وہاں پر دجلہ دریا بہہ رہا تھا، اور وہ بادشاہ بھی جہاں وہ اتفاقاً شام کے وقت سیر کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، دریا کے پل پر تھا، تو یہ آدمی پل سے گزرنے لگا، اس نے ایسے دیکھا بادشاہ کو، اور پھر ایسے ایسے، مطلب جب آدمی پزل ہو جائے تو دوسروں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی پزل ہو گیا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے اس کو کوئی۔ بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے کہا اس آدمی کو لاؤ، یہ مشکوک تھا وہ ان کی نظر میں، بلایا، اس نے کہا یہ بات تو ہے لیکن میں اگر بتاؤں گا تو آپ مجھے سزائے موت دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بات کر۔ اس نے کہا جی میں فلاں صوبے سے آیا ہوں، خشک سالی ہے، میں اور میری بیوی نے یہ مشورہ کیا کہ ہم تو بڑے میلوں سے جا کے چھپڑ سے پانی لاتے ہیں، آپ تو بڑے نرم و نازک ہیں، تو میں آپ کے لیے وہاں سے پانی لے کے آیا تھا چھپڑ کا، یہاں پر آ کے دیکھا کہ آپ کے تو دریا بہہ رہا، تو اب میں اگر یہ پیشکش آپ کو پانی کی کروں، دارا مجھے سزائے موت ہی ملنی، گندا پانی ہے، جیسے جانور بھی پیتے تھے ہم بھی پیتے تھے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تیرا جذبہ تو قابل قدر ہے نا۔ اس نے کہا اس کا گڑھا الٹا دو اور اس کو موتیوں سے بھر دو، اور اس صوبے کے لیے خاص امداد کا بھی اعلان کیا، سارا کچھ کہ اس کا پتہ کرو بھی لوگ خشک سالی تھے۔ تو یہ مثال ہے ہمارے اعمال کی جو ہم وہاں پر پیش کرتے ہیں، کہ وہ ہر لحاظ سے لا شریک، ہر لحاظ سے لامحدود، اور ہم نے جو نماز پڑھنی ہے یا جو بھی کرنا اس میں سینکڑوں وسوسے، سارے پروگرام، ساری صلاحیں، دکان کا حساب، ہر کام کی پلاننگ اسی نماز میں ہونی ہے، پھر رکھتے ہیں بھول جانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کرم سے وہ ہمیں موقع پر سزا نہیں دیتا، بلکہ امید کرتے ہیں کہ قبول کرتا ہے، کیونکہ ہر عمل کے بارے میں یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ وہ قبول ہے۔ مایوس صرف ابلیس ہے جو صاحب ایمان ہے، جتنا بھی غلطی گناہ کمی بیشی ہو اس کو تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے جو بھی نیکی کی ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن تھوڑی ہے، اس طرح سے وہ بچے گا، ورنہ تو وہ پریشان ہو کے چھوڑ دے گا عمل۔ ایک پیر صاحب کے پاس ان کا مرید گیا چند دن رہنے کے لیے، تو پیر صاحب صبح تہجد کے لیے اٹھے، وہ مرید بھی اٹھا، تہجد پڑھی، جب سلام پھیرا تو آواز آئی کہ تیری تہجد قبول نہیں ہے۔ اب وہ مرید نے سوچا کہ میرے کان بجے ہیں، میرے تو پیر صاحب بہت کانی والے اور بڑے پہنچے، بڑے درجوں والے۔ دوسرے دن پھر ان کے ساتھ تہجد پڑھی، پھر آواز آئی کہ تیری تہجد قبول نہیں ہے۔ اس نے پھر سمجھا بھی شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تیسرے دن بھی ایسے ہوتے، اس کو پک ہو گیا بھائی پیر صاحب کو نقد ہی جواب آ جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ ہی چھوڑ دیں۔ اس نے کہا تو 3 دن میں پریشان ہو گیا، مجھے یہ آواز سنتے ہوئے 60 سال ہو گئے اور میں نے تہجد نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی دار ہو تو میں جاؤں نا، کوئی آپشن ہو، کوئی متبادل ہو تو پھر میں وہاں پر چلا جاؤں، جب متبادل ہی نہیں ہے تو بس ادھر بیٹھے ہیں، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ تو پھر وہاں پر شعر لکھا مولانا تھانوی نے کہ آواز آئی کہ قبول است گرچہ ہنر نیست، ہم نے تیری عبادت قبول کی اگرچہ اس میں کوئی خوبی نہیں،
کیوں؟ جز درگاہ ما درگاہ دیگر نیست، ہمارے دربار کے علاوہ دربار بھی کوئی نہیں، لہذا ہم قبول کرتے ہیں۔ تو اب جو میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ 10 قسم، اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے دوزخیوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں کہ لوگ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، وہ میں جانوں اور وہ جانے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ کا صرف کام یہی ہے کہ جو اچھے کام کرنے والے ان کو خوشخبری سنا دے، اور جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو ڈرا دیں۔ تو ڈرانے والے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 ہیں۔ سب سے پہلے جو خبردار کرتے ہیں انسان کو برے کاموں کے انجام سے، انبیاء کرام علیہ السلام پہلے۔ دوسری ہے کتاب الہی، اللہ کی کتاب انسان کو خبردار کرتی ہے۔ نبی تو اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، لیکن کتاب جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے بعد۔ تیسرے ہیں علماء، چوتھی ہے عقل، وہ بھی آدمی کو سمجھاتی ہے کہ برے کاموں سے بچ جائے۔ پانچواں ہے انسانی ضمیر، وہ بھی انسان کو سمجھاتا ہے کہ خبردار ہو جائے۔ چھٹے ہیں سفید بال، کہ جس کے سفید بال آ گیا اس کی واپسی اب قریب ہے۔ ساتواں ہے پوتا، کہ جس کے پوتا پیدا ہو گیا، تیسری پشت آ گئی، اب اس کی واپسی ہونے والی، لہذا اس کو سنبھل جانا چاہیے۔ آٹھویں ہے بیماری، کہ ہو سکتا ہے اسی بیماری میں روانگی ہو جائے۔ 9 ہے حادثے، ایکسیڈنٹس، کہ اچانک موتیں جو ہیں انسانوں کے ساتھ اچانک جو ہوتا ہے، وہ بھی انسان کو خبردار کرتا ہے کہ یہ کام تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور 10 نمبر جو سمجھانا والا ہے انسان کو خبردار کرنا، وہ ہیں جنازے۔ اب آ گئی بات کہ جب یہ حالات ہیں ہمارے کہ اللہ پاک نے تو 10 قسم کے سمجھانے والے ہمیں بھیجے، 10 قسم کے، جنہوں نے ہمیں بار بار سمجھایا کہ بھئی تو ان کاموں سے باز آ جا۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے اللہ کی رحمت کی امید، کوشش کہ ہم کوشش کریں کہ بھئی جتنا ہم کر سکتے ہیں اللہ رسول کی تابعداری، ان کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں، اور اللہ اگر کرم کرے تو وہ قبول ہو جائے تو وہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس نے بہانے رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، ایمان ہے، اللہ رسول کی تابعداری ہے، اطاعت ہے، رشتہ داروں سے نیک سلوک ہے، جانوروں سے نیک سلوک ہے، خیرات ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ کی تابعداری ہے۔ یہ سارے بہانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی بہانے تم کوئی بہانہ مجھے دو جس کی وجہ سے میں تمہیں بخش دوں۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ بہت کم ہے۔ تو جب ہم جائیں گے اور اللہ اپنا کرم کرے کہ ہمارا عذر قبول کر لے، وہ جو حضرت علامہ کی ربائی تھی اور انہوں نے کسی ڈیرہ غازی خان کے آدمی کو، اسکول ماسٹر کو دے دی تھی، اپنی کتاب میں پھر نے لکھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دونوں جہان سے غنی ہے، تجھ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں فقیر ہوں، حاجت مند ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، میں قیامت والے دن کو بہانہ بناؤں تو مہربانی کر کے قبول کر لینا۔ تو اگر بینی حسابم ناگزیر، لیکن اس کے باوجود اگر تو سمجھتا ہے کہ میرا حساب لینا لازمی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر حضور کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، الگ کر کے حساب لے لینا۔ تو حضرت یوسف کے جو بھائیوں نے کیا تھا نا، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اس زندگی میں بھی ہم وہی اللہ پاک سے منت کریں۔ جی وہ کوثر نادی کا شعر ہے کہ میری تمام خطاؤں کو بھول کر آقا، یہ اشک ہائے ندامت قبول کر آقا، مطلب جناب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، معاف فرما دے۔ تو جب وہ آخری دفعہ آئے ہیں حضرت یوسف کے پاس امداد لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی کہتا ہے کھوٹے سکے تھے، کوئی کہتا ہے ناکارہ برتن تھے، کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب انہوں نے آ کے جو بات کی ہے نا،
یہ فکرہ ذہن میں رکھیں، کوشش کریں کہ اس زندگی میں بھی ہم یہ فکرہ کہیں اللہ پاک کو، اور وہ قیامت والے دن بھی اجازت دے دے تو یہی محنت کر کے کھت کرنے والی بات کریں وہاں سے، وہ یہ جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا۔ اس نے کہا کہ ہم بہت تھوڑی سی پونجی لائے، کھوٹے پیسے یا چند سکے یا ٹوٹے ہوئے برتن ہم گھر کے لے کے آئے، یہی تھا ہمارے پاس۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم بہت ہی تھوڑی رقم لائے ہیں، بہت تھوڑی پونجی لائے، فأوفِ لنا الکیل، لیکن تو ہمیں پورا ہی تول دے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو جو تول کے دینا ہے نا وہ ایسے ہی سمجھ کہ ہم نے پوری رقم ادا کر دی، بس اسی پر بھی بس نہیں کرنی، بلکہ تصدق علینا، اپنے پاس سے بھی صدقہ دے۔ تو یہ جو ذہن میں رکھنا ہے کہ جناب ہم نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو تھوڑی پونجی بھی لے کے آئے ہیں وہ ہے تیری رحمت کی امید۔ ہم اپنے اعمال کی پونجی نہیں پیش کرتے، صرف تیری رحمت کی امید کی پونجی پیش کرتے ہیں کہ تجھ سے کرم کی امید ہے، تو آپ ہمیں جو بھی ہم کر کے لائے ہیں اس کو سمجھیں کہ ہم نے پوری قیمت ادا کر دی ہے، لہذا ہمارے عمل پورے طور پر، اور اپنے پاس سے صدقہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے عذر قبول فرمائے، نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، لیکن پھر بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے، رہ جانی ہے، اور یہی فرق ہے بندے میں اور خدا میں کہ خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، بندہ بار بار وعدہ کر کے اللہ سے توڑتا ہے۔ تو وہاں پر صرف یہی محنت کریں گے، رجعنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا وما لنا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، وأعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔